عالمی ادارہ صحت کے مطابق ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو دار کانگو میں ایبولا کی وبا صحت کے حکام کی جانب سے اس پر قابو پانے سے زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے اور یہ ریکارڈ پر سب سے مہلک بننے کے راستے پر ہے۔ وہا کے ڈائریکٹر جنرل گھیبریسس ویسوس نے بدھ کے روز کہا کہ اس کی موجودہ رفتار سے یہ وبا 2014 سے 2016 کے بھی افریقی ایبولا کی وبا کو گرہن کرنے کے راستے پر ہے، ایک ایسا بحران جس نے 11,000 سے زیادہ افراد کو ہلاک کیا اور ایک ویکسین تیار کرنے کی کوشش کو تیز کیا۔ پیراماؤنٹ اسکائی ڈانس مبینہ طور پر وارنر برادرز ڈسکوری کے ساتھ اس کے مجوزہ $110 بلین کے انضمام کو چیلنج کرنے والے عدم اعتماد کے مقدمے کو حل کرنے کی کوشش کے حصے کے طور پر CNN کی فروخت پر غور کر رہا ہے۔ منگل کو پولیٹیکو کی ایجنڈا کیلیفورنیا کانفرنس میں پیراماؤنٹ کے چیف قانونی افسر مکن ڈیلرہیم نے کہا کہ ممکنہ فروخت میز پر تھی کیونکہ کیلیفورنیا کی قیادت میں 12 ریاستوں نے انضمام کو روکنے کے لیے مقدمہ دائر کیا تھا۔ کوگنیشن AI کوڈنگ ایجنٹ ڈیوین کے بنانے والے مئی میں $26 بلین کی قیمت پر $1 بلین جمع کرنے کے بعد مبینہ طور پر پہلے ہی سرمایہ کاروں سے ویلیویشن میں بڑی چھلانگ کے ساتھ ایک اور فنڈنگ راؤنڈ بڑھانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ بلومبرگ کے حوالے سے ذرائع کے مطابق یہ نیا دور کم از کم $40 بلین کی قیمت کا تعین کر سکتا ہے، جس کی بنیاد پر $1 بلین سالانہ ریونیو رن ریٹ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تقریباً نصف ملین سے زیادہ گرب ہب ڈرائیوروں اور صارفین کو ان الزامات کے بعد 8 ملین کا حصے کمپنی نے کارکنوں کو ان کی ممکنہ کمائی کے میں گمراہ کیا اور دیگر دھوکہ دہی کے طریقوں میں گمراہ کیا اور دیگر دھوکے کے طریقوں میں مصروف ہے۔ فیڈرل ٹریڈ 40,000 FTC نے بدھ کو اعلان کیا کہ وہ 6,06,038 صارفین میں رقم تقسیم کر رہے ہیں۔ زیادہ تر وصول کنندگان میل میں چیک وصول کر رہے ہیں، کچھ اپنی ادائیگیاں پے پال کے ذریعے وصول کریں گے۔ اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی آئسکو نے بحالی اور معمول کے ترقیاتی کاموں کی وجہ سے اپنے سروسی معطلی کے شیڈول کا اعلان کیا ہے۔ جمعرات کو ترجمان کے مطابق اسلام آباد آئسکو ترجمان کے مطابق فیڈر سے صبح میں پیر سوہاوا فیڈر سے صبح 8 بجے سے دوپہر تک بجلی کی فراہمی معطل رہے گی۔ راولپنڈی کینٹ سرکل میں بسالی اور WHS سپارکو اور CWO فیڈر سے صبح 6 بجے سے صبح 10 بجے تک بجلی کی فراہمی معطل رہے گی۔ حکومت نے بدھ کو پیٹرول کی قیمت میں $0.94 کی کمی کی اور ہائی اسپیڈ ڈیزل نظر ثانی کے بعد پیٹرول $324.98 فی لیٹر پر ریٹیل ہوگا، جبکہ HSD کی قیمت $382.79 فی لیٹر ہوگی۔ حکومت پیٹرول پر $114 فی لیٹر ٹیکس اور ڈیوٹی اور HSD پر $100 فی لیٹر لگا رہی ہے۔ مظفر آباد بدھ کو ریٹرننگ آفیسر RO کی جانب سے PPP کے فیصل ممتاز راٹھور کو LA 17 حویلیاں سے فاتح قرار دیتے ہوئے فارم 27 جاری کرنے کے بعد ایک تنازع کھڑا ہو گیا۔ حالانکہ مسلم لیگ کے حریف امیدوار انجینئر محسن عزیز جانب سے الیکشن کو ان کی شکایت پر فارم نہ لینے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی، اس پیش رفت نے ضلع حویلی میں تازہ کشیدگی کو جنم دیا، جہاں مسلم لیگ کے کارکنوں نے جمعرات 13 اگست سے غیر معینہ مدت کے لیے مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال اور احتجاج کا اعلان کیا۔ امریکی قیمتوں میں جولائی سے سال کے دوران 3-4% اضافہ ہوا، جو کہ سال کے جون میں 3-5% سے قدرے کم ہیں، قطع اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں۔ توانائی غیر مستحکم رہی کیونکہ مشرق وسطی کا تنازع جاری ہے، جبکہ پٹرول کی قیمتیں جون کے مقابلے جولائی میں دونوں کم تھیں، وہ سال بھر میں 24.6 زیادہ تھیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے وائٹ ہاؤس میں تعمیراتی اور توسیعی منصوبوں پر تنازع کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ کام طویل التیا اور ضروری تھا اور صدقی سیکیورٹی وائٹ ہاؤس کے زیادانوں اور بعض حفاظتی ٹرمپ کی ان طویل عرصے سے اثاثوں سے جڑا ہوا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ طویل عرصے سے اصرار کرتی رہی ہے کہ تعمیراتی کام نجی عطیہ دہندگان کے ذریعے کیا ضروری ہے، لیکن بدھ کے روز واشنگٹن پوسٹ نے حاصل کردہ دستاویزات کا حوالہ دیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انتظامیہ تعمیراتی کام پر تقریباً $1 بلین خرچ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے، جس میں وائٹ ہاؤس کے مشرقی ونگ کے زیادہ تر حصے کو تبدیل کرنے کے لیے ایک بڑا نیا بال روم بھی شامل ہے۔ ایک ہیکنگ اور بھتہ خوری کے گروہ نے سائبر حملے اور ڈیٹا کی خلاف ورزی کا سہرا اوبر فریٹ پر لیا ہے، جو کہ رائڈ شیئرنگ دیو کی لاجسٹکس کی ذیلی کمپنی ہے۔ اوبر فریٹ کے ترجمان نے رائٹرز کو بتایا، جس نے سب سے پہلے اس واقعے کی اطلاع دی کہ اس کے کاروباری کاموں پر کوئی اثر نہیں ہوا
اور یہ کہ اس کے نظام معمول کے مطابق چل رہے ہیں۔ کمپنی نے واقعے کے بارے میں ٹیک کرنچ کے سوالات کا فوری طور پر جواب نہیں دیا۔ تھرائیو ہولڈنگز نے سافٹ بینک، دی کیپٹل پارٹنرز اور الٹیمیٹر کیپٹل جیسے سرمایہ کاروں سے نئی فنڈنگ میں $2 بلین اکٹھا کیا ہے۔ تھرائیو ہولڈنگز اے آئی کے لیے ایک نجی ایکویٹی فرم کے مترادف ہے۔ روایتی کاروبار جیسے اکاؤنٹنگ فرموں کو خریدنا اور اے آئی کو اپنے ورک فلو میں لاگو کرنا۔ اب تک تھرائیو نے اکاؤنٹنگ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی پر توجہ مرکوز کی ہے، لیکن بدھ کے اضافے کا ایک حصہ جسمانی اثاثوں میں ایک نئی عمودی کشید اوپن اے آئی کے ساتھ تھرائیو کا قریبی تعلق جائے گا۔ چونکہ پیسنگ دا فرونٹیئر جیسے پروجیکٹ اے ریسرچ کو رکھنے کے طریقے کے طور پر بڑی لیبس کو دیکھتے ہیں، اوپن سورس ماڈل انڈسٹری کے لیے ایک تکلیف دہ جگہ بن گئے ہیں۔ مفت تقسیم اور ان کے استعمال کے طریقے پر بہت کم کنٹرول کے ساتھ کھلے وزن والے ماڈلز کو آسانی سے کنٹرول نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے کچھ لیبس ان کو سراسر خوفناک سمجھتی ہیں۔ لیکن گزشتہ ہفتے لاس ویگاس میں ہونے ایچ آر کانفرنس میں، نوبل انعام یافت ویگاس میں ہونے والی ایچ آر کانفرنس میں، دنیا کے 3 معزز ترین اے ای محقق ہنٹن، ورلڈ لیبس کے سی ای او اور شریک بانی فیفے لی اور کوسرا کے شریک بانی اینڈریو اینجی نے اس مسئلے پر بات کی، اور جب وہ خاص حکمت عملی پر متفق نہیں تھے، تینوں نے اے ای کو کھلا رکھنے کے لیے ایک طاقتور کیس بنایا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے بدھ کے روز کہا کہ انہیں امید ہے کہ ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان گزشتہ ہفتے پانے والے دفاعی معاہدے میں مزید ممالک شامل ہوں گے، جس کا مقصد دفاعی معاہدے پر جمعہ کے روز مستحکم کرنا ہے۔ مکہ وسطی معاہدے پر جمعہ کے روز دستخط کیے گئے جب مشرق وسطی امریکہ اور ایران جنگ کے نتیجے میں دوچار ہے، جس نے علاقائی کھلاڑیوں کو گھسیٹ لیا ہے اور آبنائے ہرمز اور بحیرہ احمر کے ذریعے جہاز رانی میں خلل ڈالا ہے۔ 60,000 سے زیادہ کینیڈیوں نے ایک پٹیشن پر دستخط کیے ہیں، جس میں اوٹاوا میں امریکی سفیر کو دونوں پڑوسیوں کے درمیان سفارتی تعلقات خراب کرنے پر ملک بدر کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ آن لائن پٹیشن میں پیٹ ہوئکسٹرا پر کینیڈا کے سیاسی مباحثے میں بار بار مداخلت کرنے اور کینیڈا کو امریکہ کی 51ویں ریاست کے طور پر الحاق کرنے کی ٹرمپ انتظامیہ کی دھمکیوں کو معمول پر لانے الزام لگایا گیا ہے۔ ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ماگا کے دوستانہ نیٹ ورک ریئل امریکہ کی آواز آرف پر ہائپر پارٹیزن شو امریکہ سپیکس کے ساتھ پہلے سے ٹیپ شدہ خصوصی ریکارڈنگ میں کانگریس اور واشنگٹن کے سیاسی میدان میں اسرائیل کے حامی لابنگ گروپوں کی گھٹتی ہوئی طاقت پر طنز کیا، جب منگل کو نشر ہونے والے انٹرویو میں میزبان وین ایلن روٹ سے پوچھا گیا کہ امریکہ کے سب سے بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا گیا۔ ٹرمپ نے جواب دیا کہ پچھلی دہائی میں انہوں نے جو سب سے بڑی تبدیلی دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل اور یہودی لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر آپ 20 سال پہلے واپس جائیں تو اب سب سے زیادہ طاقتور لابی 2005-2000 میں موجود تھے۔ اگر آپ ایوان کو دیکھیں، آپ ایوان میں موجود ڈیموکریٹس کو دیکھیں، یہ واقعی بہت حیرت انگیز ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ بیٹری اسٹارٹ اپ فارم انرجی نے بدھ کے روز کہا کہ اس نے مغربی ورجینیا میں اپنی مینوفیکچرنگ صلاحیت کو بڑھانے کے لیے $750 ملین اکٹھے کی ہیں۔ یہ تازہ ترین علامت ہے کہ اے آئی ڈیٹا سینٹر کی تعمیر میں تیزی توانائی کے ذخیرہ میں سرمایہ کاری کو ہوا دے رہی ہے۔ امریکہ نے اس سال کے پہلے 3 مہینوں میں 7 گیگا واٹ گھنٹے توانائی کا ذخیرہ نصب کیا، جو کہ 2025 کے مقابلے میں 32% زیادہ ہے۔ ان میں سے زیادہ تر بیٹریاں زیادہ سے زیادہ چند گھنٹوں کے لیے خارج ہو سکتی ہیں، لیکن فارم انرجی کی آئرن ایئر بیٹریاں 100 گھنٹے تک بجلی فراہم کر سکتی ہیں۔ طویل مدتی توانائی کا ذخیرہ خاص طور پر مطلوبہ ہے، کیونکہ یہ قابل تجدید بجلی کی پیداوار میں بجلی کی فراہمی کے فرق کو پر کرنے میں مدد کر سکتا ہے، جس کی توقع ہے کہ اس سال امریکہ میں نئی پیداواری صلاحیت کا 90 سے زیادہ ہوگا۔ ریاست ٹیکساس میں درج دستاویزات کے مطابق ٹیسلا ہیوسٹن کے جنوب مغرب میں 45 منٹ کے فاصلے پر سولر پینل کی ایک بڑی فیکٹری بنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پروجیکٹ کرسٹل سن نامی نئی فیکٹری کی لاگت $10 بلین تک ہو سکتی ہے۔ ٹیسلا نے لاگت کو جزوی طور پر پورا کرنے کے لیے ٹیکس مراعات کے لیے درخواست دی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ وہ متعدد امریکی ریاستوں میں دوسری سائٹوں کی تلاش کر رہا ہے۔ ٹیسلا نے کہا کہ یہ فیکٹری تقریباً 9,700 کل وقتی ملازمتیں پیدا کرے گی۔ پلیئر لوڈ ہو رہا ہے۔ اینٹ ٹیکنگ ہارڈ ویئر نے پچھلے کچھ سالوں میں کریڈٹ کارڈ کے سائز کے آلات، پینڈنٹ، پن اور یہاں تک کہ ٹرانسکرائب کرنے والے ایئربڈس کے ساتھ آپ کی میٹنگز کو پکڑنے اور انہیں سمری اور ایکشن آئٹم تبدیل کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اب پہننے کے قابل سامان کی ایک پوری لہر، خاص طور پر انگوٹھیاں، شرط لگا رہی ہیں کہ لوگ گمراہ کن خیالات اور خیالات کو اسی طرح گرفت میں لینا چاہتے ہیں۔ میں رشتہ مینیجر اور ذاتی CRM جو ورڈ پریس
कॉम की पेरेंट कंपनी ऑटोमेटिक ने गुज़श्ता साल हासिल किया था। अब एंड्रॉइड डिवाइसेस पर सारिफीन के लिए दस्तयाब है। ये सॉफ्टवेयर सारिफीन को अपने ज़ाती और पेशा वराना नेटवर्क्स में, लोगाना नेटवर्क्स में लोगों को प्राइवेट तौर पर देखने और उन पर नज़र रखने, लोगों के राब्ते की मालूमात में नोट शामिल करने और याद दिलाने की इजाज़त देता है कि कब तक पहुँचना है। एंड्रॉइड पर कंपनी ने प्लेटफॉर्म की कलीदी खसूसियात जैसे स्पल्ट स्क्रीन और पॉपअप व्यूज़ के साथ काम करने के लिए मैश की ऐप को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाया। ये सारिफीन को दीगर ऐप्स जैसे पैगामात या ईमेल में काम करते हुए मैश तक रसाई की इजाज़त देता है। ये फोल्डेबल्स और टेबल्स के लिए की बोर्ड शॉर्टकट्स, दरोन तलाश, होम स्क्रीन वेजेट्स, मटेरियल यू कलर्स के साथ जो आपके एंड्रॉइड के वॉलपेपर से मेल खाता है और तमाम आलात पर रियल टाइम मुताबिक पजीरी को भी सपोर्ट करता है। बालाकोट में एक जदीद 110 बस्तरों पर मुश्तमिल कैटेगरी सी हस्पताल मुकम्मल करके ऑपरेशनल कर दिया गया है, जो मुकामी रहायशियों और कागान और नारान की वादियों में आने वाले सियाहों के लिए सेहत की देखभाल की को बढ़ा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सहील खान अफरीदी की हिदायत पर महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने मुतल्लिका महकमे के साथ मिलकर हस्पताल को मुकम्मल किया। इस मंसूबे पर रुपए लागत आई 924.5 मिलियन। ईरानी पानियों में एक अजीब तिजारत हो रही है। पाकिस्तानी माही गैर सब्सिडी वाले ईरानी ईंधन को ज़्यादा कीमत वाले टूना के बदले बदलते हैं। ये बार्टर सिस्टम अब अमेरिका ईरान कशीदगी में इजाफे के ख़तरे में है। शाह अमीन खान का शुमार उन हज़ारों पाकिस्तानी ताजरों में होता है जिनका मुनाफे बख्श कारोबार फरवरी के बाद से, जब से ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल जंग शुरू हुआ, करीब करीब रुक गया है। इस्लामाबाद साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में अवाम पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने मबीना नाकामी पर पार्टी की लिस्ट करने के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान EC के फैसले चैलेंज किया है। फैसले को चैलेंज किया है और इस इक़दाम को मनमानी, गैर ज़रूरी और बेमिसाल करार दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को 12 अगस्त 2026 को लिखे गए अब्बासी, जो पार्टी के सदर भी हैं, ने कहा कि अवाम पाकिस्तान को ECP के साथ अगस्त को जारी करदा नोटिफिकेशन से हैरान कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में ECP के 3 अगस्त 2026 के एक हुक्म का हवाला दिया गया, जिसका उन्वान था गैर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान। रियासत मुत्तहिदा के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन दावों पर दुगना कर दिया है कि अमेरिका ने आबनाए हरम्स पर मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रखा है। यहाँ तक कि ईरान के साथ अमेरिका इसराइल जंग के दौरान और इरल और टेल आबी गुजरगाह के जरिए आमदोरफ्त एक हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गई। ट्रंप ने बुध के रोज़ एक सच्चाई की समाजी पोस्ट में ये बयान दिया। इसी तरह के दावे का इआदा किया जो उन्होंने एक दिन पहले सहाफ़ियों से किया था, क्योंकि तनाज़ा को ख़त्म करने और आबनाए को मुकम्मल तौर पर दोबारा खोलने की सिफारती कोशिशें बदस्तूर रखी हुई हैं। तवानाई की कीमतों में मुख्तसर पसपाई के दरमियान जुलाई में रियासत मुत्तहिदा के सारिफीन की अफरात ज़र में कमी आई है और उम्मीद है कि सारिफीन की अफरात दोबारा खुल जाएगा। फरवरी के आखिर में अमेरिका और इसराइल की जानिब से इस मुल्क के खिलाफ जंग शुरू करने के फ़ौरन बाद ईरान ने आबनाए में एक बहरी टोल बूथ कायम करने के बाद से शिपिंग बदस्तूर मुतासिर हो रही है। तेहरान ईरान चीन के सफ़ीर से मुलाकात के फ़ौरन बाद ईरान के नए सिक्योरिटी चीफ ने अमेरिका के साथ तकरीबन 6 माह की जंग के बाद तेहरान की पोजीशन पर शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। ईरान का पैगाम वाज़ेह है, आबनाए हरम्स इस वक्त तक दोबारा नहीं खुलेगा जब तक कि अमेरिका जंग और ना की बंदी ख़त्म नहीं करता, ईरान के मंजमद असासे जारी नहीं करता और लबनान और गजा समेत पूरे खित्ते में जंग बंदी पर रजामंद नहीं होता। मुहसिन रज़ाई ने मंगल को देर गए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के सरबराह ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो बचपन की वैक्सीनेशन की पॉलिसी को नज़रअंदाज करने के लिए दहाइयों के शवाहिद को नज़रअंदाज कर रहे हैं। जब ट्रंप ने स्कूल वैक्सीन के अज़ानूम बुध के रोज़ सामने आया है, जब ट्रंप ने स्कूल वैक्सीन के मैंडेट पर नज़रसानी करने और खुसरा, मम्पस और रूबेला MR वैक्सीन को 3 अलग अलग खुराकों में तकसीम करने के लिए नए मुतालबात पर दस्तखत किए थे। कोलंबिया में एक ताकतवर ज़लज़ले के नतीजे में 200 से ज़ायद अफराद की हलाकत के बाद 3 रोज़ा कौमी सूख का ऐलान किया गया है, क्योंकि रेस्क्यू अमला मलबे तले दबे लोगों को तलाश करने के लिए वक्त के ख़िलाफ़ दौड़ रहा है। हुकूमत ने बुध के रोज़ कहा कि तमाम मरने वालों के एजाज़ में दुनिया भर में सरकारी इमारतों और कोलंबिया के सफारत खानों पर झंडों को आधा सरकाया जाएगा।
ایک سیکیورٹی محقق نے ونڈوز کے تازہ ترین ورژنز میں ایک نئی کمزوری کی تفصیلات شائع کی ہیں جو ہیکرز کو صارف کے آلے اور ڈیٹا تک پورے نظام تک رسائی حاصل کرنے کی اجازت دیتی ہے، باوجود اس کے کہ مائکروسافٹ کی جانب سے پر قانونی خطرے کا سامنا سے ہفتہ قبل نامعلوم سافٹ ویئر شیل بریک کا شیعی محققہ جسے شیل بریک کا نام دیا گیا ہے، سیکیورٹی محقق نائٹ میئر ایکلپس کا تازہ ترین انکشاف ہے جس نے حالیہ مہینوں میں ونڈوز مائکروسافٹ رقمیت کو متاثر کرنے والے کئی کیڑوں کی تفصیلات شائع کی ہیں۔ جب ویڈیوورس نے ستمبر 2025 میں اپنے حصول کا اعلان کیا تو یہ ہندوستان بھر کے اسٹارٹ اپس کے لیے ایک فتح کی طرح محسوس ہوا۔ ویڈیوورس ایک سادہ کلپنگ سروس تھی، لیکن کئی سالوں کے انکیوبیٹرز اور پچنگ کلائنٹس کے بعد کمپنی نے 250 ملین کا ایگزٹ ختم کر دیا تھا۔ حاصل کرنے والا منٹ میڈیا تھا، جو کہ نیو یارک، ویت اور تل ابیب کے درمیان تقسیم ہونے والا ایک بین الاقوامی اسپورٹس بلشر تھا جس نے ویڈیوورس کے کلپنگ سافٹ ویئر کو اپنے ہندوستانی مقام سے آگے اور بین الاقوامی کھیلوں کی منافع بخش دنیا پھیلانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ فیس بک نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ وہ ایک اسٹینڈ اسٹوڈیو تخلیق کار اسٹوڈیو ایپ متعارف کر رہا ہے، ایک اے آئی سے چلنے والی ایپ جو تخلیق کاروں کو اپنے سامعین کو بڑھانے کے لیے ذاتی نوعیت کی تجاویز اور ان کی کمیونٹیز کے ساتھ مشغول ہونے کے لیے نئے ٹولز فراہم کرتی ہے۔ فیس بک کی جانب سے منتخب تخلیق کاروں کے ساتھ ایپ کی جانچ شروع کرنے کے چند ہفتوں بعد سرکاری iOS رول آؤٹ سامنے آیا ہے۔ فیس بک کا اے آئی تخلیق کار اسٹینڈ تخلیق کاروں کو ان کے مواد کے انداز، کارکردگی، سامعین کی مصروفیت اور اہداف کی بنیاد پر ذاتی نوعیت کی تجاویز فراہم کرنے کے لیے نئی ایپ میں بنایا گیا ہے۔